اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور اس ویڈیو میں آج ہم سیرۃ المہدی کے اگلے حوالوں کے اوپر بات کریں گے، اور جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سیرۃ المہدی کا جلد دویم اور حصہ چہارم کے حوالے، وہ آج پہلے ہم یہاں پہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے سیرۃ المہدی کی جلد دویم ہے اور حصہ چہارم، اور صفحہ نمبر 103 ہے، اور حوالے کا نمبر ہے 1131۔ یہاں پہ ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ دہلی سے حضرت صاحب نے ایک خط بھیجا۔ لفافے پر محمد خان صاحب، منشی اروڑہ صاحب اور خاکسار تینوں کا نام تھا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے لوگ اینٹ پتھر بہت پھینکتے ہیں اور اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں۔ میں بعض دوستوں کو اس ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تینوں صاحب فوراً آ جائیں۔ ہم تینوں کچہری سے اٹھ کر چلے گئے، گھر بھی نہیں آئے۔ کرتارپور جب پہنچے تو محمد خان اور منشی اروڑہ صاحب نے مجھے ٹکٹ لانے کے لیے کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے یہ خیال ہوا کہ اپنے کرائے کے لیے بھی ان سے لے لوں۔ انہوں نے اپنے ٹکٹوں کا کرایہ مجھے دے دیا۔ میں نے ان دونوں کے ٹکٹ لے لی اور گاڑی آ گئی۔ چودھری رستم علی خان صاحب مرحوم گاڑی میں کھڑے آوازیں دے رہے تھے کہ ایک ٹکٹ نہ لینا، میرے ساتھ سوار ہو جانا۔ میں چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم دہلی پہنچ گئے۔ میں حضرت صاحب نے ایک بڑا 2 منزلہ مکان کرائے پر لیا ہوا تھا اور اوپر زنانہ تھا اور نیچے مردانہ رہائش تھی۔ واقعے میں روز صبح و شام لوگ گالی گلوچ کرتے اور ہجوم اینٹ پتھر پھینکتا۔ انسپکٹر پولیس جو احمدی نہ تھا لیکن احمدیوں کی امداد کرتا تھا اور ہجوم کو ہٹا دیتا تھا۔ ایک دن مرزا حیرت آیا، میں نے اس وقت کہیں گیا ہوا تھا۔ اس نے آ کر حضرت صاحب کو بلوایا اور کہا کہ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہوں اور مجھے ہدایت ہوئی ہے کہ میں آپ سے دریافت کروں کہ آپ کس غرض کے لیے آئے ہیں اور کس قدر عرصہ ٹھہریں گے، اور اگر کوئی فساد ہوا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا، اور آپ مجھے اپنا بیان لکھوا دیں۔ اسی اسنا میں میں آ گیا اور میں اس کو جانتا تھا۔ حضرت صاحب اس کو بیان لکھا رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر زینے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، اتر کر بھاگ گیا۔ میں دراصل پولیس میں اطلاع دینے کے لیے اترا تھا کہ اس کو اترتے ہوئے دیکھ کر ایک عورت نے جو اوپر تھی اسے برا بھلا کہا۔ اب دیکھیے گا کہ اس حوالے میں جو ہے وہی حسب معمول مرزا قادیانی کا جو ہے کہ خط لکھ کے یہ 4 جو اس کے یہ بندے تھے، ایک تو یہ ظفر احمد اور یہ محمد خان اور ایک منشی اروڑہ، جو یعنی یہ تینوں کو اس نے یہ 3 بندے تھے بلایا اور کہا کہ دہلی میں جو مرزا قادیانی تھا وہ وہاں سیر و تفریح کرنے جب مختلف علاقوں میں جاتا تھا تو وہاں گیا ہوا تھا، گھر لیا ہوا تھا، اور ادھر کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اعلانیہ گالیاں دیتے، اور اس نے کہا کہ تم کو ثواب میں، یعنی تم لوگ بھی آ کے کہتے ہیں میرے حصے دار بن جو گالیاں سننے میں اور وہ سنا کرو۔ اب وہ جو تینوں تھے کہتے یہ جو بے عقل اس کے چیلے چمچے یہ اٹھ کے کچہری سے گئے ہیں اور مرزا قادیانی کے گھر پہنچے، اور وہاں پہ جو تھا اوپر زنانہ نیچے مردانہ رہائش تھی، اور یہ مرزا قادیانی نے گھر لیا ہوا تھا 2 منزلہ۔ اب کہ ایک طرف کہتے تھے کہ مرزا قادیانی جو تھا بڑا غریب انسان تھا، اس کے پاس تو دیکھیں پیسہ بھی نہیں تھا، نہ حج کرنے کا نہ کوئی اور، تو وہ بیچارہ بڑا کنگال گیا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کرائے پہ گھر لیا تھا جس کے اوپر اور نیچے جو ہے وہ 2 منزلیں تھی، یعنی اس وقت کے حساب سے اس کا بھی کرایہ تھا۔ اور پھر جو ہے کہتا ہے لوگ جو ہے وہ صبح شام گالی گلوچ کرتے تھے اور ہجوم اینٹ پتھر پھینکتا تھا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا مرزا قادیانی کی عزت تھی، بڑے بڑے مجسٹریٹ جج اور ڈپٹی کمشنر جو تھے اس کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے، تو یہ عام لوگ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان اور باقی یہ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، یعنی صبح شام۔ آخر یہ بھی جو ہے ان کی عقلوں میں کبھی نہیں آیا ہے کہ وہ کیوں گالیاں دے رہے تھے، کہ اب ایک بندہ ہے ظاہر ہے اس کی اس قسم کی گستاخانہ باتیں ہیں، تو ہجوم نے اس کو پھر لوگوں نے گالیاں ہی دینی اور اینٹ پھینکنی، پتھر کوئی عام بات نہیں ہوتی کہ کسی کے گھر کے اوپر جو ہے وہ جا کے پھینکا جائے جب تک کوئی اس قسم کی حرکات نہ کرے، کیونکہ یہ مرزا قادیانی کی جو
باتیں تھی اور جو اس نے دعوے کیے ہوئے تھے نبوت کے، اس کے بعد جو تھے لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس انسپیکٹر جو احمدی نہ تھا، اب یہ انسپیکٹر پولیس سے جو تھا یہ مرزا قادیانی کی سیکیورٹی کے لیے حکومت برطانیہ نے جو ہے وہاں پہ اس کی سیکیورٹی کے لیے مختلف جگہوں پہ جہاں یہ جاتا تھا پولیس سے مقرر کی ہوتی تھی اور وہ لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ مرزا قادیانی جو تھا، جو جس قسم کی خرافات لکھ رہا تھا اور جو کچھ بکواس کرتا تھا، تو یہ بچا رہا، اور اسی وجہ سے بچا رہا کہ اس کی سیکیورٹی جو تھی وہ حکومت نے رکھی ہوئی تھی، اور یہ پولیس جو انسپیکٹر تھا یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی مدد کرتا تھا اور لوگوں کو جو ہے ہٹاتا تھا۔ اور پھر جو ہے ایک اور کسی کا نام لکھا ہے کہ مرزا حیرت، وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہوں، اور میں پوچھنے آیا کہ تم مرزا قادیانی سے کہ ادھر کیوں کتنا عرصہ ٹھہرنا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی فساد ہوا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے یہ مرزا قادیانی جہاں سے بھی جاتا تھا گزرتا تھا لوگ اس کو اسی طرح گالیاں دیتے تھے۔ اب قادیانیوں سے اگر کوئی پوچھے کہ کیوں، تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو حضرت صاحب مولویوں نے ان کو سکھایا ہوا تھا، کہ مولوی کہتے تھے کہ یہ مرزا قادیانی جہاں سے گزرے اس کو گالیاں دیا کرو۔ یہ سب کیا دھرا جو ہے وہ مولویوں پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب جو تھا وہ مولویوں نے کہا ہوا تھا، اس لیے لوگ، حالانکہ ادھر کسی مولوی نے کسی کو نہیں جمع کیا۔ لوگ جو ہے جب اس کی باتیں سنتے تھے اور جب اس کی حرکات دیکھتے تھے، انہوں نے جب سنا تو ظاہر ہے عام جو مسلمان تھے اس وقت بھی، جن کے پاس علم تھا اور جو جانتے تھے، جو سچائی کو پہچانتے تھے، وہ جو ہے وہ اس کی علماء کرام تو اس کی مذمت کیا کرتے تھے اور اس کو دعوت دیتے تھے کہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ مباحثہ کرے، لیکن یہ مرزا قادیانی چھپا ہوتا تھا اور یہ کبھی گھر سے نکلا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ لوگ دن رات اینٹ پتھر اس کو مار رہے ہیں، کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر نکل کے یہ ان کا سامنا کیا ہو یا کہا ہوگا کہ نہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو یہ ان کے حالات ہیں مرزا قادیانی، یعنی یہ چھپا ہوتا تھا اور باہر جو ہے اس کے گھر کے سیکیورٹی کھڑی ہوتی تھی، اور یہ جو ہے قادیانیوں نے اس کو نبی مانا ہوا تھا، جس کے جو ہے حفاظت کے لیے حکومت برطانیہ نے اس کو سیکیورٹی مہیا کی ہوئی تھی، اور دن رات جو ہے مرزا قادیانی کو ویسے بھی پچھلے حوالے میں بھی تھا کہ گالیاں پڑتی تھی، اور ادھر بھی یہی ہے کہ گالیاں پڑا کرتی تھی۔ تو یوں مرزا قادیانی کے جو فریب تھے وہ چلتے رہے، اور یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور تمام دیکھنے والوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔